یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم پر۔ آج کا مسئلہ میں دو طرح سمجھانا چاہتا ہوں۔ پہلے پونا گھنٹہ ایک جہت سے، پھر اگلا پونا گھنٹہ ایک جہت سے۔ جو بھی آپ کو ذہن میں سوال آئے آپ لکھتے جائیں۔ پونے گھنٹے بعد ہم وقفہ کریں گے، سوال جواب شروع ہو جائیں گے۔ پھر اگلا پونا گھنٹہ پھر اگلے 15-20 منٹ پھر سوال جواب انشاءاللہ کریں گے۔ آج میں پہلے یہ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ سینکڑوں کتب حدیث کا مطالعہ کیسے ممکن ہے۔ سینکڑوں کتب حدیث کا مطالعہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو علماء کے سامنے درس دینا نہیں چاہیے۔ علماء کا تو پہلے سینکڑوں کتابوں کا مطالعہ ہوتا ہے، ایسے نہیں جی؟ یہ تو سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ یہ ساری باتیں میں اپنے آپ کو کروں گا، اپنے آپ کو، کیونکہ متکلم سب سے پہلے اس کی بات کا مخاطب خود ہوتا ہے، تو شاید اس میں کوئی اچھی بات ہو، آپ کو بھی کوئی فائدہ دے جائے۔ یہ ساری باتیں میں اپنے لیے کر رہا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ کیا کبھی سوچا تھا کہ ہمیں یہ بھی کوئی ٹارگٹ منہج ملے گا کہ سینکڑوں کتب حدیث کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے؟ سوچا تھا پہلے؟ کہتے نہیں سوچا تھا۔ کیوں نہیں سوچا تھا؟ کیوں نہیں سوچا تھا؟ امام مالک رحمہ اللہ نے جب موطا امام مالک لکھ رہے تھے، شروع کی، تو مصنف جب محدث ہو بڑا تو ان کی باتیں پھیل جاتی ہیں، لو جی فلاں شیخ فلاں کام کر رہا ہے۔ امام مالک کی بھی باتیں پھیل گئیں، لوگوں نے کہا امام صاحب کیسی کتاب لکھ رہے ہو، کیا فائدہ موطا لکھنے کا، کیا فائدہ؟ 20 موطا تو پہلے لکھی جا چکی ہیں، اب کیا فائدہ؟ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا تھا، اللہ کے بندے جو موطا اللہ کے لیے ہوگی وہ باقی رہے گی، جو موطا اللہ کے لیے ہوگی، اللہ کی رضا کے لیے ہوگی، جتنا خلوص اس میں ہوگا اتنی ہی دیر یہ باقی رہے گی۔ ہم میرے خیال میں موطا امام مالک کے علاوہ کسی کو جانتے نہیں۔ امام مالک کو موطا نہیں لکھنی چاہیے تھی، پہلے لکھی جا چکی ہے تو کیا فائدہ؟ یعنی موطا ایک تاریخ کا نام ہے، ایک کتاب نہیں ہے، بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اب تو کئی موطا دستیاب ہیں، اردو میں بھی موطا اور بھی شائع ہو چکی ہیں۔ اردو بازار جائیں، یہاں انصار السنہ والوں نے ماشاءاللہ موطا عبداللہ بن وہب شائع کر دی ہے۔ عربی میں تو اور بھی شائع ہو چکی ہیں۔ الحمدللہ اردو زبان میں بھی علم حدیث عام ہو رہا ہے۔ حضرات گرامی، امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری لکھنا شروع کی، بخاری لکھی، حالانکہ صحیح بخاری سے پہلے موطا موجود تھی۔ آپ کو زیادہ پتہ ہے مجھ سے، موطا کی مرفوع ساری حدیثیں صحیح ہیں۔ امام شافعی نے کہا تھا نا، قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب موطا امام مالک ہے، تو کیا ضرورت پیش آئی؟ موطا امام مالک صحیح ترین کتاب موجود ہے، مرفوع حدیثیں ساری صحیح ہیں، اس کی موجودگی میں امام بخاری صحیح بخاری لکھ رہے ہیں، کیا ضرورت پیش آئی؟ امام بخاری نے لکھ لی ہے، پھر مسلم صاحب شروع ہو گیا، انہوں نے بھی لکھ دی صحیح مسلم۔ امام بخاری کے شاگرد ابن خزیمہ صاحب آئے، انہوں نے بھی لکھنی شروع کر دی صحیح ابن خزیمہ۔
ابن خزیمہ کا شاگرد ابن حبان آیا، انہوں نے ابن حبان لکھنی شروع کر دی۔ پھر آگے امام حاکم آئے، انہوں نے لکھنا شروع کر دیا۔ امام مقدسی آئے، انہوں نے المختارہ صحیح احادیث پر مشتمل کتاب لکھنی شروع کر دی۔ ابن الجارود آئے، انہوں نے المنتقی صحیح حدیثوں پر مشتمل کتاب لکھنی شروع کر دی، لکھی۔ سسٹم چلتا رہا، کرتے کراتے شیخ البانی آئے، انہوں نے تو کمال کر دیا، صحیح الگ ضعیف الگ، سنن اربع صحیح الگ ضعیف الگ، اور 20 کتابوں سینکڑوں کتابیں لکھ دیں۔ یمن میں مقبل بن ہادی الوادی یمنی صاحب آئے، انہوں نے المسند صحیح مما لیس فی صحیحین کتاب لکھی۔ او بھائی اتنا کچھ ہو چکا، اتنا کچھ ہو چکا، تو بس اب تو قلم توڑ دینے چاہیے نا۔ جو میں نقطہ اپنے آپ کو کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ سینکڑوں کتب حدیث کا مطالعہ کیسے ممکن ہے؟ یہ شیطانی وسوسہ ہے ذہنوں میں، لو جی اتنے کام ہو چکے، اب کون سی کام کی ضرورت ہے؟ یہ جملہ کتنا سنا ہے ہم نے؟ یہ جملہ کون کہے گا جو حدیث کا ماہر نہیں ہوگا؟ یہ جملہ کون کہے گا جس نے شاید زندگی میں ایک صفحہ بھی نہ لکھا ہوگا؟ وہ یہ بات کہہ رہا ہے، لو جی لکھنے کا کیا فائدہ، اتنے ڈھیروں کتابیں لکھی ہوئی ہیں، تو اب اور بھی لکھی جا رہی ہیں، پہلی پڑھنے جاتی ہے اور یہ کون پڑھے گا؟ یہ شیطانی جملے ہیں، وسوسے ہیں شیطان کی طرف سے۔ شیطان جنوں میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں، جو ایسا بات کر رہا ہو وہ حقیقت میں شیطانی تصور دے رہا ہوتا ہے، اس کے اندر شیطان ہوتا ہے جو کسی مسلمان کو بڑے اچھے مشن سے روکنا چاہتا ہے، لے اچھا کام کر جائے گا تو شاید کسی کا بھلا ہو جائے۔ میرے عزیزو، یہ 15ویں صدی جاری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی جب آپ میرے بھائی اس میدان میں آ جائیں گے، ہمارا ٹارگٹ نخبۃ الحدیث سے لے کر بخاری نہیں، یہ نہیں ٹارگٹ ہوگا۔ بخاری پڑھ کر تو ہم نے علم حدیث کا الف با تا سا پڑھا ہے، اور بخاری پڑھ کر ہم نے کہا بھی ہم فارغ ہو گئے ہیں، معلم بن گئے، نہیں بھائی کچھ بھی نہیں، ہم نے ابھی علم حدیث کا الف با تا سا پڑھا ہے۔ علم تو کسی اور چیز کا نام ہے، ابھی تو ہم نے علم کے دروازے کی چابی لگانے کا طریقہ سیکھا ہے استادوں سے۔ استاد محترم علم کہاں ہے؟ چلو بیٹا 7 سال لگاؤ، 8 سال لگاؤ مدرسہ میں، پھر ہم آپ کو چابی دے دیں گے علم کی، تو پھر دروازہ کھول علم کا جا کے پڑھنا۔ سچ ہے کہ نہیں؟ سچ ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کیسے ممکن ہے یہ مطالعہ؟ میرے عزیزو، امام مالک سے لے کر میں نے 8-10 کتابوں کے نام گنا دیے ہیں جو صحیح لکھی گئی ہیں۔ شیخ البانی مقبل صاحب کی ملائیں تو اور زیادہ ہو جائیں گے۔ اتنے لاکھوں محدثین آئے، 3 لاکھ حدیث کے راوی ہیں، 3 لاکھ حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ اکبر۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں کتب حدیث ہیں۔ اللہ اکبر۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں کتب حدیث ہیں۔ سنن پر کتابیں لگ ہیں، اجزاء پر کتابیں لگ ہیں، مستخرجات پر کتابیں لگ ہیں، صحاح پر کتابیں لگ، یعنی ایک ایک جزی پر محدثین نے کتابیں لکھی ہیں۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود اس بندے نے کام کیا جن کو میں نے دیکھا، گوگل پر سرچ کریں، دکتور ضیاء الرحمن الاعظمی، ان کے ویڈیو آڈیو سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ توجہ کرنا، میں نے خود 2010 میں نے ان سے پہلی ملاقات کی مدینہ منورہ میں نے کہا شیخ محترم آپ نے الجامع الکامل کیوں لکھی؟ الجامع الکامل کیا ہے؟
یہ وہ کارنامہ ہے جو تاریخ اسلام میں آیا تھا کسی نے کیا نہیں کیا۔ یہ 10-12 میں نے کتابیں گنائی ہیں صحابہ پر لکھی گئی، لیکن کسی بھی محدث نے احاطہ نہیں کیا، یعنی کوئی ایسی کتاب جس میں تمام صحیح حدیثوں کو جمع کر دیا گیا ہو، یہ پہلے کام نہیں ہوا تھا۔ شیخ ضیاء الرحمن اعظمی صاحب 16 سال کی عمر میں ہندو سے مسلمان ہوئے، ہندو سے، یعنی جس لیول کے ہم مخلص ہوں گے اسی لیول کا اللہ ہم سے کام لے لے گا۔ بانکے لال ان کا نام تھا، ہندو جب تھے بانکے لال، لمبی تفصیل ہے، مسلمان ہو گئے، دارالسلام عمر آباد چلے گئے، 500 کلومیٹر دور تھا اعظم گڑھ سے یہ ادارہ، جہاں حافظ محمد گوندلی صاحب بھی کس دور میں پڑھاتے رہے، بہت بڑا ادارہ ہے۔ عمرہ کرنے کے ادھر شوق تھا، استاد سے کہا استاد جی مجھے اضافی ٹائم دیں، استاد کی زبان سے نکل گیا بیٹا پھر رات 3 بجے آ جایا کر میرے گھر میں، شغلے میں زبان سے نکل گیا، تو آدمی صاحب اس کو حقیقت سمجھ بیٹھے۔ جب رات 3 بجے ان کا گھر بھی مدرسہ سے کافی دور تھا، رستے میں کتے بلے سانپ ہے نا، جنگل سا علاقہ تھا، رات 3 بجے تو آدمی صاحب ان کا دروازے پر دستک دے رہے ہیں۔ وما قدر اللہ حق قدری، ہمیں بچپن سے ہم اہل حدیث ہیں، بچپن میں ہمیں حدیث ملی ہے، سنت ملی ہے، شاید ہمیں وہ قدر نہیں جو اس بچے کو قدر تھی۔ مدرسہ میں بھی پڑھ رہے ہیں، روزانہ بلا ناگا ادھر بھی پڑھ رہے ہیں، استاد 3 بجے جا کر 1 منٹ نہیں لیٹ ہوتے۔ جن لوگوں نے بھی دنیا میں بڑے بڑے اچھے کارنامے سارے انجام دیے ہیں، ان کی زندگی لوگ ان کو دیکھ کر اپنی گھڑیوں کے ٹائم صحیح کیا کرتے تھے، کیسے ممکن ہے 1 منٹ بھی لیٹ ہو جائیں۔ بہرحال مدینہ ادھر عمرہ کرنے کے لیے گئے، ابن باز سے ملاقات ہو گئی۔ ابن باز سنا ہے نا نام؟ کوئی کتاب پڑھی ابن باز کے حالات پر؟ پڑھنی ہے۔ جس نے ابن باز کے حالات پر کوئی کتاب نہیں پڑھی اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا، یہ بھی 15-16 سال کا لڑکا تھا، الریاض کی گلی میں کپڑے کا کاروبار تھے، پھٹے پر، غریب تھے نا، پھٹے پر کپڑے رکھتے تھے، کالا موتیا اتر آیا، آنکھوں سے نبینا ہو گیا۔ ابن باز کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا، میری خالہ میری امی کو کہہ رہی تھی بہنا میں پریشان ہوں، ابن باز 2 وقت کی روٹی کیسے کمائے گا؟ یہ ماں پریشان ہے، نبی سارے پریشان ہیں، ابن باز نبینے ہو چکے ہیں، عزم بلند کیا، اللہ جی کوئی مسئلہ نہیں، آنکھیں لے گا تو پھر کیا ہوا، اب میں نے آنکھوں والوں سے بڑے میں نے کارنامے سارے انجام دینے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ آنکھیں چلی گئی، پھر کیا ہوا؟ یہ مدینہ یونیورسٹی ابن باز نے ہی بنوائی تھی، مدینہ یونیورسٹی ابن باز نے بنوائی تھی، چانسلر تھے، عرب کے مفتی اعظم ابن باز تھے، چیف جسٹس ابن باز تھے، چیف جسٹس، یعنی کہ لمبی تاریخ ہے۔ ابن باز کو پڑھیں کیسے اس نبی نے بچے نے علم حاصل کیا، کیسے یہ انہوں نے کام کیا، ان کے حالات ضرور پڑھیں۔ تو یہ ابن باز صاحب کو ملے، ابن باز سے کہا بھی میں ہندو سے مسلمان ہوا ہوں، میں پڑھنا چاہتا ہوں مدینہ یونیورسٹی میں، تو ابن باز نے ہاتھ پکڑا اور داخل کروا دیا، پڑھے، ماجسٹیر کیا، پھر PhD کی مصر سے، ازہر سے، تو زمانہ طالب علمی میں ہی اللہ نے بڑے عزت کا نام دیا تھا۔ پھر استاد لگا مدینہ یونیورسٹی میں، ریٹائرڈ ہو گئے، تو جب ریٹائرڈ ہوئے ہیں تو ادھر فیصل آباد میں
1 مہینے کا دورہ علوم حدیث کرانے کے لیے حکومت نے بھیجا ہے۔ وہاں ایک منکرین حدیث نے سوال کیا۔ سوال کیا تھا؟ شیخ محترم میں حدیث کو نہیں مانتا، صرف ایک وجہ ہے کہ جیسے قرآن دفتین میں 2 گتوں میں موجود ہے، ایسے آپ کی صحیح احادیث کیوں نہیں موجود؟ اگر حدیث حجت ہوتی تو تمام صحیح حدیثیں اکٹھی ہوتی۔ کہاں ہیں حدیثیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، صحیح حدیثیں کہاں ہیں؟ آپ کیا جواب دیں گے کہ جی بخاری مسلم ساری سے، باقی کہاں ہیں؟ کچھ ابو داؤد میں، کچھ مسند احمد میں، کچھ نسائی میں، کچھ مستدرک، ایسے نا بکھری ہوئی ہیں۔ اس نے کہا بھی باقی کہاں ہے حدیثیں؟ میں نہیں مانتا، یہ وجہ ہے میری حدیث نہ ماننے کی۔ میرے عزیزو، سینکڑوں ہزاروں کتب حدیث کا مطالعہ کیسے ممکن ہے؟ توجہ فرمانا۔ یہ شخص اعظمی صاحب یہ سارا واقعہ مجھے خود بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اس کا جواب سن کر میں پریشان ہو گیا، کانپ گیا، واپس اپنے گھر آیا، استخارہ کیا، 2-3 مہینے سوچتا رہا بھی میں کیسے اس کا جواب دوں۔ اللہ سے دعا کیا اللہ سینہ کھول دے۔ اس نے مجھ سے سوال کیا ہے، اگر میں جواب نہ دے سکا تو اللہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ 2-3 مہینے سوچو بچار کے بعد منہج واضح ہو گیا، سینہ کھل گیا کہ اس نوعیت کا کام ایسے ہو سکتا ہے۔ ٹارگٹ بنا لیا، اس میں 20 سال لگیں گے، 20 سال محنت کروں گا تب جا کر یہ میرا کام مکمل ہوگا۔ شرط لگا لی میں نے، اور کوئی کام نہیں کرنا۔ مدینہ سے باہر میں نے نہیں جانا، مدینہ سے باہر میں نے نہیں جانا۔ کہتے ہیں میں نے کام شروع کر دیا تو 20 سالوں کے اندر الجامع الکامل فی الحدیث صحیح شامل کتاب لکھی، 16,546 احادیث پر مشتمل، اور دعویٰ کیا کہ اس میں تمام صحیح احادیث آ چکی ہیں، جمع ہیں۔ 16,546۔ دو 2010 میں جب میں گیا تھا تو شیخ صاحب کی یہ پنڈلیاں اتنی موٹی تھیں، یہ پنڈلیاں ہے نا اتنی موٹی تھیں۔ میں نے پوچھا شیخ صاحب یہ کیا ہوا؟ پنڈلیوں کو بیماری ہے؟ ہنس پڑے، کہتے نہیں بیماری نہیں ہے، یہ 12-13 سال سے مسلسل بیٹھا ہوا ہوں، 12-13 سال ہو گئے ہیں مسلسل بیٹھا ہوا ہوں، یہ منصوبہ ہے، باہر نہیں جاتا، 24 گھنٹے لکھ رہا ہوں، تھک جاتا ہوں تو ساتھ ہی 4 پائی پڑی تھی، کہتے ادھر سو جاتا ہوں، چائے وغیرہ پینے کا بھی ساتھ ہی سارا سامان پڑا تھا، کہتے تھک جاتا ہوں تو چائے بنا کے پی لیتا ہوں۔ کہتے میری خواہش ہے اللہ تعالیٰ یہ مجھ سے کام لے لے، اور وہ کام ہو گیا الحمدللہ وہ کام ہو چکا ہے۔ 19 جلدوں میں اللہ نے اس کو مجھے شائع کرنے کی توفیق دی ہے۔ 2 دفعہ میں نے مکمل شائع کی، اب تیسری بار اس کو میں الگ الگ کر کے شائع کر رہا ہوں، کتاب و طہارہ الگ، یعنی وہ 25,000 کی کتاب ہے، ہم سارے غریب ہیں کون خریدے گا؟ تو اب الگ الگ تیسری بار میں اس کو شائع کر رہا ہوں۔ اب میرا عزم ہے انشاءاللہ اب میں سستا ایڈیشن عام کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ گھر گھر کتاب پہنچ جائے۔ میرے عزیزو، یہ سارا واقعہ کوئی 1000 سال پرانا نہیں، ابھی کا واقعہ ہے۔ تو جو میرا سوال تھا سینکڑوں کتب حدیث کا مطالعہ کیسے ممکن ہے، جواب مل گیا آپ کو؟ مل گیا؟ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں تاریخ اسلام کا وہ سنہری کارنامہ جو اللہ تعالیٰ نے ضیاء الرحمن اعظمی صاحب سے لیا، وہ تاریخ میں کسی اور سے نہیں لیا۔
بڑے بڑے کبار محدثین آئے، بڑے بڑے محدثین آئے، بس اللہ تعالیٰ کو ایسا اپنے بندے کی کوئی ایسی عادت پسند آ گئی ہوگی، اللہ نے اس سے ان سے کام لے لیا۔ جب الجامع الکامل سے فارغ ہوئے، ابھی 3 سال پہلے مجھے موقع پھر ملا جانے کا حرمین شریفین کی زیارت کے لیے، پھر ہماری میٹنگ شروع ہو گئی۔ اب جب گیا تھا تو شیخ صاحب نا مسجد نبی میں استاد تھے، پہلے یہ کلیہ حدیث مدینہ یونیورسٹی کے ڈین تھے، ڈین پرنسپل تھے، ہیڈ تھے، اب یہ ٹیچر تھے مدینہ مسجد نبوی میں۔ تو میں نے پوچھا شیخ صاحب یہاں کیسے آپ کو موقع مل گیا، تدریس کا کیسے موقع مل گیا مسجد نبوی، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو فرمانے لگے بیٹا میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے یہاں موقع ملے گا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، کہ نہ کبھی میں نے دعا کی تھی، نہ کوئی ارادہ تھا۔ میں نے کہا پھر کیسے موقع ملا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں میرے گھر میں لیٹر آیا، فضیلت الشیخ امام کعبہ عبد الرحمن سدیس کی طرف سے، حافظ اللہ کی طرف لیٹر تھا۔ میں نے لیٹر کھولا تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ آپ کو ہم نے استاد بنا دیا ہے مسجد نبی کا، آپ پڑھانا شروع کریں گے۔ اگلی سے ہم بات فرمانے لگے کہ چونکہ میں الجامع الکامل لکھ کر فارغ ہو چکا تھا، جو کہ میرا زندگی کا منصوبہ تھا وہ مکمل ہو چکا تھا، تو اس لیے میں فارغ تھا، تو میں نے سوچا چلو یہ بھی ایک خدمت کا موقع ہے، تو میں حدیث کی خدمت اللہ کے پیارے پیغمبر کی مسجد میں بھی کروں۔ مجھے کہتے ہیں اگر یہ لیٹر الجامع الکامل کے لکھنے کے دوران آتا، اگر یہ لیٹر مسجد نبی میں پڑھانے کا دوران آتا تو میں کبھی بھی اس کو قبول نہ کرتا، میں ریجیکٹ کر دیتا کہ مجھے الجامع الکامل زیادہ عزیز ہے، میں نے اس کو مکمل کرنا ہے، وہ اپنا منصوبہ چھوڑ کر میں مسجد نبی میں تدریس نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزو، شروع میں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی ہے، علماء انبیاء کے وارث ہیں، مبارک ہو ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، ہم انبیاء کے وارث ہیں، مبارک ہو۔ وفادار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بے وفا وارث ہم ہیں، بے وفا وارث ہم۔ بے وفاؤں کو پتہ نہیں ہے ہماری وراثت ہے کہاں، پتہ ہی نہیں ہے کہ پتہ ہے نہیں، نہ پتہ ہے نہیں، پتہ ہیں ہم وارث، کیسے وارث ہیں اور پتہ نہیں ہماری وراثت کہاں ہے، نہیں پتہ۔ جیسے ہمیں محبت ہوتی ہے اس کا سارا پتہ ہے۔ ابو کی زمین کو بہاولپور میں ایک کنال ہونا، ابو جا کے دکھاتا بیٹا یہ ہے ہماری زمین، بیٹا دبئی بھی ہے چلو میرے ساتھ، ایسے ہی نا وقت پڑے ہوتے ہیں، پٹواریوں پال جاتے ہیں، پتر وراثت اپنی کوئی کھس نہ جائے۔ ہم قصور میں ادھر ہمارے علاقے میں بھتیجے نے تین چاچے کے بیٹوں کو اور ایک چاچا کو قتل کر دیا، 4-5 مہینے پہلے ارزانی پور میں قتل کر دیا۔ زمین کتنے کا رولا تھا؟ 1 کنال ہے، یعنی اتنے ہم شیطان نے ہمیں، ان شیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں غربت کا، فقیری کا وعدہ دیتا ہے، کہیں غریب نہ ہو جانا۔ تو جس زمین کی ہمیں پریشانی ہے اس کو ہم ضائع کرتے، جنگیں لڑ رہے ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے۔ میرے عزیزو، ہم علماء حدیث کے وارث ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند کتابیں خاص کر دینی چاہیے تھی، العلماء ورثۃ، صحیح البخاری، صحیح مسلم، کتب 6، بس اللہ تعالیٰ بتا دیتے، اللہ کو پتا تھا نا یہ کتابیں لکھی جائیں گی، پتا تھا نا، اللہ تعالیٰ بتا دیتے یا نبی علیہ السلام ان کتابوں خاص کر دو، یہ اس کے تم وارث، باقی وارث نہیں ہو۔
ہم حدیث کے وارث ہیں. جب لفظ حدیث بولا جاتا ہے تو یہ سینکڑوں ہزاروں کتب حدیث پر بولا جاتا ہے. ہم سب کے وارث ہیں، ہم سب کے وارث ہیں. کوئی کام ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے. میں نے واقعہ اس لیے بیان کیا کہ ممکن ہے سب کام. کیوں نہیں ممکن؟ سب کچھ ممکن ہے. میرے عزیزو، کل بھی میں نے کچھ محدثین کی باتیں کی. محدثین کا ایک اصول آج بیان کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ کئی شیوخ موجود ہیں، علماء کرام مدارس کے پڑھے لکھے موجود ہیں، کچھ طلبہ بھی ہوں گے. محدثین فرمایا کرتے تھے ہم ایک حدیث کا معنی مفہوم سمجھنے کے لیے جب تک 50 سندوں کو اکٹھا نہیں کرتے ہمیں اس کا معنی سمجھاتا نہیں. علوم الحدیث ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اس میں پلے لسٹ میں جائیں. ترک جمع کرنا، ترک سندیں جمع کرنا یہ باقاعدہ فن ہے. اس پر کافی زیادہ میں لیکچر دیے ہوئے ہیں. یہ میری کتاب علل الحدیث کے اصول و ضوابط، اردو زبان میں یہ پہلی کتاب ہے. علل ایک فن ہے اور علم حدیث میں سب سے مشکل یہ فن ہے علل کا. تو جو فن مشکل ہو اس کو چھوڑ دینا چاہیے کہ زیادہ محنت کرنی چاہیے؟ ہم نے چھوڑ دیا. پورے برصغیر میں علم علل کہیں بھی نہیں پڑھایا جاتا. مشکل بہت ہے جی. اور بھائی نحو سے مشکل ہے کوئی؟ اب باب صرف سے مشکل ہے، مشکل ہے باب صرف سے. سارا ہمیں ابھی تک مجھے گردانے یاد ہیں، آپ کو بھی یاد ہیں. منطق فلسفہ بلاغہ سے بھی مشکل ہے. نہیں بھائی جان، بڑا کچھ لکھا محدثین علل پر. جتنا ہی یہ پیارا فن تھا، جتنا ہی یہ ایمان کو لذت پہنچانے والا، علم کو لذت حلاوت پہنچانے والا. ہم وارث ہیں نا؟ بولو ہم کیا ہیں؟ وارث ہیں نا؟ مجھے وراثت کا پتہ ہونا چاہیے. اگر میرے پیغمبر کی وراثت میں جو مجھے ملی ہے ایک حرف کا بھی کسی نے اضافہ کیا ہے، مجھے پتہ ہونا کہ نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیسے چلے گا پتہ؟ یہ علم بتائے گا. علل کل بھی میں نے جملہ بولا تھا، علل کیا ہے؟ سکہ راویوں کی غلطیاں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. امام ابو داود طیالسی رحمہ اللہ بہت بڑے امام تھے. ابو دو ہی ہیں، ایک سجستانی، یہ امام محمد کے شاگرد ہیں. ایک طیالسی ہیں، طیالسی امام محمد کا استاد ہے. فرق واضح ہو گیا. طیالسی کے حالات پڑھیں، بہت بڑا جل محدث تھا. علم علل کے ماہرین محدثین نے ان کی روایتوں کو پرکھا، جانچا، لکھا کہ ہم نے ابو دو طیالسی کی احادیث میں 60 غلطیاں نکالی ہیں. 60 غلطیاں. بھائی انسان تھے نا، وہ بیان کرتے کرتے کوئی حرف کا اضافہ ہو گیا، کوئی لفظ کا اضافہ ہو گیا، اس کو متن حدیث میں داخل کر بیٹھے، حدیث سند میں داخل کر بیٹھے. یہ علم ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا صحیح محافظ ہے. شیخ محترم خواب رشید بٹ صاحب، اللہ ان کی لمبی عمر عطا فرمائے. الحمدللہ اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح وارثین میں سے ہیں، حقیقی وارثین میں سے ہیں. کوئی بات کر کے جائے کہاں؟ کوئی بات کر تو جائے کہاں؟ حضرات گرامی، اگر شیخ محترم بھی اپنے فن میں محنت نہ کرتے تو یہ کیا ہوتے؟ چھپتے پھرتے. اللہ کی رحمت سے ببر شیر ہیں، کوئی بلائے فوراً لو جی آ رہی ہے ٹیم، کرو مناظرہ ہم سے، ایسے کہ نہیں؟ اللہ شیخ کی حفاظت فرمائے. یہ بہت اہم فن ہے. یہ بہت جو آپ کو لیکچر دے رہی ہے بہت اہم فن ہے.
ہم ہیں وارث، پتہ ہمیں ہے نہیں ہماری وراثت کہاں ہے، ہم کیسے وارث ہیں، ہم کیسے وارث ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں باہمت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ محدثین کا میں اصول بیان کر رہا تھا، ایک حدیث کا معنی مفہوم سمجھنے کے لیے وہ 50 سندوں کو جمع کرتے تھے، پھر جا کے ان کو حدیث کا معنی مفہوم سمجھ لگتا۔ غصہ نہیں کرنا۔ درس نظامی کے دور میں ماشاءاللہ آپ کیشی پڑھا بھی رہے ہیں، آپ میں سے کیا کبھی یہ موقع ملا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سے محبت کا ایسا انداز ہو کہ میں نے منہج محدثین کے مطابق مطالعہ کرنا ہے؟ چلو انما الاعمال بالنیات حدیث ہے یا کوئی بھی حدیث ہے، اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے میں نے 50 سندوں کو اکٹھا کرنا ہے، 50 کتب حدیث کو دیکھنا ہے، کہ کوئی موقع ملا؟ بولو نہیں ملا۔ ہیں ہم وارث، ہم کیا ہیں؟ وارث۔ تو یہ تو محدثین کا اصول تھا، یہ کہاں گیا پھر؟ ہے نا پریشانی والا معاملہ۔ فوائد میں بعد میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرات گرامی، کیسے ممکن ہے؟ اور میں عملی طور پر میں دکھانا چاہتا ہوں، عملاً دکھانا چاہتا ہوں۔ حدیث نام ہے 2 چیزوں کا، سند کا اور متن کا۔ حدیث نام ہے 2 چیزوں کا، سند کا اور متن کا۔ انما الاعمال بالنیات حدیث، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے دارالسلام کو، دیگر اداروں کو، انہوں نے ہر حدیث کے آخر میں اطراف لکھ دیے ہیں کہ یہ حدیث بخاری میں کہاں کہاں آتی ہے۔ صحیح بخاری میں یہ 7 جگہ روایت آتی ہے، نمبر لگے ہوئے ہیں۔ 5-10 منٹ میں میرے بھائی اس حدیث کو 7 جگہ سے نکال سکتے ہیں، ایسے کہ نہیں؟ نکال سکتے ہیں۔ رجسٹر پاس ہے، اب ایک بار لکھتا جا رہا ہے، یہ پہلی سند ہے، اس کا یہ متن ہے، یہ دوسری سند ہے، وہ لکھے۔ اب دونوں سندوں کا تقابل کر رہا ہے کہ تقابل کیا ہے، وہی راوی ہیں یا الگ الگ راوی ہیں؟ متن کا تقابل کر رہا ہے، پہلی سند والے متن وہی ہے یا کوئی فرق ہے؟ آپ کہیں یہاں تو فرق ہے جی، یہاں یہ جملہ الگ اور آ گیا ہے، یہ جملہ اور آ گیا ہے۔ 7 سندیں، 7 متن حدیث بخاری والے جمع کریں۔ امام بخاری 7 دفعہ حدیث لائے ہیں، 7 ہی باب قائم کیے امام بخاری صاحب نے۔ کتنے باب؟ ہمارے اساتذہ یہ ہمیں سمجھاتے رہتے ہیں، بیٹو امام بخاری کی فقاہت ابواب کے اندر ہے، تراجم کے اندر ہے۔ تو گویا کہ انما الاعمال بالنیات حدیث پر امام بخاری نے 7 طرح کے فقہی استنباط استخراج پر مشتمل ابواب قائم کیے ہیں۔ 7 سندیں اکٹھی ہو گئیں۔ پھر یہی حدیث امام بخاری اپنی دوسری کتابوں میں بھی لائے ہیں، دیگر کتابیں جو اس کے علاوہ ہیں، وہاں امام بخاری نے اور باب قائم کیے ہیں، وہاں سندیں متن بھی شاید اور ہیں۔ واضح؟ پھر انما الاعمال بالنیات، میرے عزیزو، وارث کو اپنے چپے چپے کا علم ہوتا ہے، کہاں میری وراثت؟ ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے میں اپنی وراثت کو کیسے حاصل کر سکتا ہوں، کیسے تلاش کر سکتا ہوں۔ انما الاعمال بالنیات کو میں نے 1000 کتب حدیث سے میں نے دیکھنا ہے، کیا طریقہ ہے، وہ میں آگے بیان کر رہا ہوں، اگلے لیکچر میں بیان کر رہا ہوں۔ یعنی انما الاعمال بالنیات کو ہم سنن 4 سے سرچ کریں گے، دیکھیں گے۔ 5-6 طریقے محدثین نے لکھے، کتابیں لکھیں، بیان کیے کہ ان طریقوں سے تم حدیث کو سرچ کر سکتے ہو عالم دین، لیکن اسے حدیث تلاش کرنے کا پتہ نہیں ہے، وہ کاہے کا عالم ہے، کس چیز کا وہ عالم ہے؟
یعنی ہمیں اپنی کمی کا احساس ہونا چاہیے، جو ہمارے اندر کمزوری ہے ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے، اعتراف کر کے ڈٹ جانا چاہیے، مخلص ہو جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سب کچھ سکھا دے گا۔ میری بات سمجھیں، جب آپ 50 کتب حدیث سے انما الاعمال بالنیات کی سندوں کو اکٹھا کریں گے، یہ وائٹ بورڈ کیا ہے، 20 بائی 20 کا کوئی وائٹ بورڈ ہوگا تو وہاں اکٹھی ہو سکتی ہیں، ایسے کہ نہیں جی؟ کلمہ کی 3 قسمیں، اسم فعل حرف اسم کی، یہ کتنے جامد مصدر مشتق ہے نا، جیسے نقشہ، ایسے نقشہ بن رہا ہے سند کا۔ مرکزی راوی تلا، اچھا یہ ہے مرکزی راوی، اس کے آگے 10 شاگرد تھے، لو جی یہ شاگرد کا درجہ لہو اوہام ہے، اس کا درجہ صدوق ہے، اس کا درجہ ثقہ ہے، یہ اوثق الناس ہے، یہ امام ہے، یہ حجت ہے۔ یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے جب ہم ایک حدیث کو 50 کتب حدیث سے دیکھیں گے، 50 محدثین کے ابواب دیکھیں گے، اللہ اکبر، یعنی میرے تھوڑے بہت مطالعہ میں یہ باتیں آئی ہیں، جو ابواب امام بخاری نے قائم کیے ہیں انما الاعمال بالنیات پر، وہ سارے ابن خزیمہ کے مطالعہ میں تھے۔ ابن خزیمہ نے انما الاعمال بالنیات پر باب ان 7 کے علاوہ باندھے ہیں، ابن حبان نے ابواب اور باندھے ہیں، امام بہقی لے لیں، امام بہقی نے ابواب، یعنی ہر محدث کی الگ الگ ذوق تھا، الگ الگ شان تھی، الگ الگ انہوں میں ملکہ تامہ تھا، انہوں نے اپنے مجتہدانہ بصیرت کے مطابق انہوں نے حدیث سے بڑا کچھ نکالا ہے۔ کہیں حدیث کا متن تھوڑا ہوگا، کہیں اس کا سبب ورود آ جائے گا، کہیں اور ٹکڑے بھی مل جائیں گے، شاید دور کی کتابوں میں صحیح الفاظ ہمیں مل جائیں، انما الاعمال بالنیات حدیث میں اور ہیں، لمبے لمبے سبب ورود ہیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ حدیث کس موقع پہ بیان فرمائی، واقعہ کیا پیش آیا، یہ دیگر کتابوں میں سب کچھ ہے۔ بخاری میں یہ اکیلا راوی ہے، مثال کے طور پہ جب ہم 50 کتابوں سے مطالعہ کریں گے، اس کے کلاس فیلو بھی 10 ہمیں مل جائیں گے، لو جی یہ 10 تو توابع ہیں اس کے۔ پھر جرح و تعدیل کے ائمہ، علم تخریج کے ائمہ، علوم حدیث کے ماہر ائمہ، وہ اپنے تبصرے کریں گے اس حدیث کی آخر میں، ایسے کہ نہیں؟ کوئی متفق علیہ کہے گا، کوئی اور حکم لگائے گا، کوئی اور بہتر سے بہتر ہمیں حکم ملیں گے۔ جو علل کے ماہرین ائمہ ہیں وہ کتب علل، جب حدیث بولا جاتا ہے نا تو حدیث میں 100 قسم کی کتابیں آتی ہیں، تو کتب علل بھی حدیث کی کتابیں ہیں، کتب علل حدیث کی کتابیں ہیں۔ کبھی دیکھی کوئی کتاب علل، دیکھی کبھی کوئی کتاب ہے؟ دیکھی؟ شاباش، کچھ بھائیوں نے دیکھی ہے، اکثر نے نہیں دیکھی، دیکھنی ہے، یہ حدیث کی کتابیں ہیں۔ ضعیف روایتوں پر مستقل محدثین نے کتابیں لکھی، ضعیف راویوں پر کتابیں لکھی، یعنی میرے عزیزو کہیں ایسا نہ ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کو ہم سے دور ہو جائیں کہ تم نے تو میری وراثت کا علم سیکھا ہی نہیں ہے، تم نے تو توجہ ہی نہیں کی، تم نے تو اپنا دن رات کو حدیث کے لیے وقف ہی نہیں کیا، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ آئیں ہم اپنا عزم ارادہ پختہ کریں، سوچ کو وسیع کریں کہ یہ ہم وارث ہیں، ہم نے اس میں پختگی حاصل کرنی ہے۔ صحیح بتانا، جب ہم اس محدثین کے منہج کے مطابق مطالعہ کریں گے، بتائیں حدیث پڑھنے کی لذت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ جب میں اور آپ ایک ایک حدیث کا دراسے کر رہے ہیں، بتائیں محدث بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ نہیں بنیں گے بھائی، بنیں گے، کیوں نہیں بنیں گے؟
ایسے بندہ محدث بن جاتا ہے۔ میں یہ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، سینکڑوں کتب حدیث کا مطالعہ کیسے ممکن ہے؟ محمد ناصر الدین البانی صاحب، یہ واقعہ ابو عبیدہ مشہور حسن علیہ سلمان زندہ ہیں اردن میں، انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک دن شیخ البانی صاحب نے کہا بیٹا وہ کونے میں شاپر پڑا ہے، شاپر لے آؤ۔ کہتے میں لایا، اس کو کھولا، سگریٹ کی ڈبیاں، سگریٹ کی ڈبیاں کے اندر ہوتا ہے نا سفید کاغذ، سگریٹ کی ڈبیاں جب کھولا تو اوپر حدیثوں کی تخریج کی ہوئی ہے، حدیثوں پر حکم لگے ہوئے ہیں، راویوں پر بحثیں ہوئی ہیں، ابواب کٹھے کیے ہوئے ہیں، سندوں کو کٹھا کیا ہوا ہے۔ میں رونے لگ گیا، دیکھ کر میں رونے لگا۔ شیخ البانی کہتے ہیں کیوں روتے ہو؟ استاد جی یہ سگریٹ کی ڈبیوں پر آپ نے کتب حدیث کا کام کیا ہے، حدیث کا کام کیا ہے۔ شیخ البانی فرماتے ہیں ہاں بیٹا، شروع میں غریب تھا، بالکل غریب تھا، کاپی لینے کے بھی میرے پاس پیسے نہیں ہوا کرتے تھے، میں پھر گلی بازار روڑی وغیرہ سے یہ ڈبیاں اکٹھی کرتا تھا، ان پر میں یہ بیٹا سلسلہ حدیث ضعیفہ اس پر میں نے لکھا ہوا ہے، یہ جو شاپر میں یہ احادیث ضعیفہ کی تخریج اس میں نے کی ہوئی ہے۔ جن لوگوں نے شیخ البانی صاحب کی وہاں تلمذ طے کیا، ان کے پاس 10 سال 30 سال ٹھہرے، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اپنے استاد کے بارے میں، وہ ہم نے کچھ مطالعہ کی، وہ لکھتے ہیں کہ شیخ البانی سے جب تحقیق کرتے تھے نا تو کمرے میں ایسے لمبی لائنیں کتابیں کھول کے رکھ دیتے تھے، یہاں سے کتاب جو چاہیے چیز، اب صفحہ آگے پیچھے نہ ہو تو شیخ البانی صاحب نے ایک رسہ، موٹا سا رسہ اسپیشل بنایا ہوا تھا، رسہ نہیں جانتے، رسہ وہ اس کے اوپر رکھ دیتے تھے۔ اللہ اکبر، کتابوں کو کھول کر کتابیں ایسے رکھ دیتے، اوپر رسہ رکھ دیتے تھے، پھر ایک سند پر دیکھتے، راویوں کو تلاش کر رہے ہیں، علل دیکھ رہے ہیں، تواب شبہ تلاش کر رہے ہیں، اور سگریٹ کی ڈبیوں پر کام شروع کرنے والا اللہ نے دنیا کا امام اور محدث بنا دیا۔ تو کیوں ضروری ہے کتب حدیث کا مطالعہ؟ کیوں ضروری ہے؟ تاکہ آپ محدث بن سکیں، شیخ الاسلام بن سکیں۔ اگر شیخ البانی صاحب بھی کتب ستہ کو کافی سمجھتے، میں نا ان کی کتاب بھی لایا ہوں ساتھ اپنے پاس، یہ میں شیخ البانی کی کتاب ہے، آپ کو عملاً دکھانے کے لیے کہ کیوں ضروری ہے۔ محترم کوئی بھی آپ صفحہ ایسے کھول کے مجھے دے دیں، کوئی بھی صفحہ ابھی دیکھنا، کوئی بھی، یہ صفحہ میرے 2 صفحے یہ صفحہ میرے سامنے ہے، یہ صفحہ میرے سامنے ہے۔ شیخ لکھتے ہیں صحیح، پیچھے حدیث ہے صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظہر والعصر بعرفہ باذان و اقامتین، رواہ مسلم۔ شیخ نے یہاں لکھا ہے صحیح، وہو قطعۃ من حدیث جابر الطویل فی قصۃ حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو عند مسلم بتمامہ وابی داود والدارمی وابن ماجہ والبیہقی۔ لے شیخ البانی کیا لگا ہے بلو جی، ابو داود میں، دارمی میں، ابن ماجہ، بہقی میں، وقد خرجتہ فی رسالتی وحجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما رواہ عنہ جابر رضی اللہ عنہ۔ اب بھائی مسلم میں حدیث ہے، ساتھ یہ سارے حوالے بھی لکھ رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وَهَذِهِ الْقِطْعَةُ فِيهِ صفحہ 39 بِمَعْنَاهَا وَقَدْ رَوَاهَا النَّسَائِيُّ أَيْضًا وَرَوَاهَا الْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ الْكِتَابِ۔ کیا فائدہ یہ لکھنے کا، کیا فائدہ؟ شاباش، جزاکم اللہ۔ کوئی فائدہ ہے لکھنے کا کہ نہیں؟
بولو فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ شیخ البانی رحمہ اللہ منہج محدثین کے پاسدار تھے، ان کے محافظ تھے، منہج محدثین کے مطابق کام کرنے والے تھے۔ بہقی کا حوالہ دے رہے ہیں، دوسری حدیث لکھا ہے رواہ الاسرم، رواہ الاسرم۔ تو اسرم حدیث کی کتاب ہے کہ نہیں؟ بولو کتاب ہے، ہماری وراثت ہے کہ نہیں؟ وراثت ہے، نہ درس نظامی میں ہم نے پڑھی، نہ سر زندگی پڑھتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جس شیخ کو پتہ تھا کہ میرے پیغمبر کی وراثت کہاں کہاں ہے، انہوں نے ان کا مطالعہ کیا، سندوں کو اکٹھا کیا، راویوں پر بحث کی۔ اسرم لکھتے ہیں شیخ ضعیف، یہ اسرم والی روایت ضعیف ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ اسرم امام احمد کے شاگرد ہیں، تو امام احمد نے اس روایت کو مسند احمد میں نکالا ہے۔ واخرجہ ایضاً النسائی والترمذی والبیہقی من طرق عن ہشیم بہ۔ اور جب تخریج کی کتابیں پڑھیں نا جرح و تعدیل کی، جہاں بہی آ جائے، بہی کا مطلب ہے آگے سند یہی ہے، آگے سند وہی ہے۔ پھر لکھا ثم اخرجہ النسائی والطیالسی واحمد، لو طیالسی صاحب بھی آ گئے، واحمد من طریق ہشام دستوی نبی زبیر بھی الا ان لم یذکر رضوان وزاد فی آخرہ۔ جو میں نے لفظ بولا اور بھائی جان جب دیگر کتابیں دیکھیں گے اضافے ملیں گے، وہ دیکھو کہتے ہیں زیادتی ملی ہے، وہ ذکر کر رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں وَلِلْحَدِيثِ شاہد، اور جب ہمیں پتہ چل جائے گا ایک حدیث کے جتنے زیادہ شواہد ہوں گے اتنا وہ حدیث مضبوط بن جاتی ہے، تقویت پکڑ لیتی ہے۔ نہیں سمجھ لگی؟ یعنی وَلَهُ شاہد، او امام شیخ البانی صاحب کیا فائدہ لکھنے کا؟ شاہد کوئی فائدہ ہے کہ نہیں لکھنے کا؟ اس میں ہمارے لیے عبرت ہے۔ ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث کو پڑھنا کافی نہیں ہے، اگر محدث بننا ہے تو پھر تبدیلی کرنا ہوگی، اپنے مطالعے کا منہج تبدیل کرنا ہوگا، حدیث سے بڑا پیار کرنا ہوگا۔ یعنی اس حدیث کی تمام سندوں کو اکٹھا کیا جائے، تمام متون کو اکٹھا کیا جائے، تمام ابواب کو اکٹھا کیا جائے، اضافوں کو اکٹھا کیا جائے، دیکھا جائے کہ کہاں کیا خرابی ہوئی ہے، کون سی غلطی ہوئی ہے راوی سے، یہ زیادتی صحیح ہے کہ نہیں۔ اور ایک کتاب سے حدیث پڑھ کر معنی سمجھنے والا کبھی محدث نہیں بنے گا۔ لکھو بات۔ اور ایک حدیث کو ایک کتاب سے پڑھ کر کافی سمجھنے والا، ما لہو و ما علیہ بحث نہ کرنے والا کبھی محدث نہیں بنے گا۔ اللہ سے کبھی بڑا کارنامہ اس سے بڑا کام نہیں لیں گے۔ کب لیں گے؟ جب یہ طالب علم حریص ہوگا حدیث کا، کہیں اس کی کوئی سند مجھ سے رہ نہ جائے۔ اور مشہور حدیث طالب العلم فرید علی کل مسلم، مشہور حدیث شیخ البانی صاحب نے لکھا تخریج کرتے کرتے مجھے اس کی 16 سندیں ملی ہیں، ماشاءاللہ۔ اور شیخ البانی صاحب 16 ایک ہی کافی تھی، کیا فائدہ 16 اکٹھی کرنے کا؟ یہ دلیل ہے کہ یہ بڑا علم ہے، سندیں اکٹھی کرنا فضول کام نہیں ہے، یہ بہت لمبا چوڑا علم ہے جس کو چھوڑ دیا گیا۔ اچھا دیکھو شیخ البانی کا دوسرا شاگرد ابو اسحاق الحوینی، سنا نام؟ یہ بہت بڑے امام اور محدث ہیں مصر کے۔ انہوں نے جب اس حدیث پر دراسہ کیا تو لکھا میرے استاد کو اس کی 16 سندیں ملی ہیں، مجھے اس کی 30 سندیں مل گئی ہیں۔ ایسے استاد تھا، ایسے شاگرد تھے، آ جاتے ہمارے پاس، ادھر پڑھتے درس نظامی،
کیا مجال تھی وہ کس کی سند تلاش کر لیتے. پتی سٹو جی ایسے لگے ہوئے ہیں سندیں تلاش کرنے. اے محدثین، ہاں انہوں نے سرچ کیا، ممکن بنایا. آپ کو پتا ہے شیخ البانی صاحب غریب تھے، گھڑیاں بناتے تھے. ابو جی نے گھر سے باہر نکال دیا تھا، کہتے تھے میرے مذہب کے پیروکار بن جاؤ، اگر قرآن و سنت کا اتباع کرنا ہے تو پھر گھر سے نکل جاؤ. شیخ البانی نے کہا میں گھر سے جاتا، میں قرآن نہیں چھوڑ سکتا. نہیں، تو بیوی بچے تھے، گھڑیاں بناتے تھے. لکھیں دکان شیخ البانی، لکھیں گوگل پر، یوٹیوب پر، وہ دکان سامنے آ جائے گی، تصویریں وغیرہ. دمشق کی گلی کے کونے میں وہ دکان تھی. اچھا، تو پھر وہ علم کا شوق تھا، علم کا شوق لگ گیا. پیسے تھے نہیں، غریب آدمی تھا، نہ کتاب خرید سکتا تھا. شیخ کو پتہ چلا مکتبہ ظاہریہ ادھر ہے کوئی دمشق میں. مکتبہ ظاہریہ کیا، وہاں ہزاروں لاکھوں مخطوطات تھے محدثین کے دمشق میں. جب میرے دل میں، آپ کے دل میں حدیث سے محبت ہوگی، اللہ تعالیٰ ناممکن کو ممکن بنا دے گا. سچ ہے کہ جھوٹ؟ سچ ہے. اس کا ٹائم تھا، اتنے بجے کھلتا ہے، اتنے بجے بند ہوتا ہے. یہ جتنے بھی ادارے ہیں نا، یہ ٹائم پر چلنے والے، اکثر یہ فیل ہی ہوتے الحمدللہ، کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیتے، یہ ٹائم پر چلنے والے. اور جب سے یہ نصاب سازی ٹائمنگ شیڈول ہوگا شروع، کچھ بیکار لوگ، پریشانیاں ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں. سلف کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں تھا کوئی ٹائم ٹیبل، اس لیے وہ محدثین بن گئے تھے. استاد چاہتا ہے میں حدیث پر 2 گھنٹے بحث کروں، وہ بھی آدھا ہوتا ہے تو 10 تک شروع جا لو جی نکلو باہر، تھوڑا ٹائم ختم ہو گیا ہے. لکھیں گوگل پر، میاں نذیر حسین محدث دہلوی نے محدثین مصنفین کیسے تیار کیے، منہج کیا تھا. کیلا بندہ تھا، 3 مرلہ کی مسجد تھی پھاٹک حبش خان دہلی میں. کیلا بندہ استاد تھا، 2 استاد نہیں تھے، 4 استاد. بہرحال سلف محدثین میں مجھے ایک ہی جگہ ایک ہی استاد ملا ہے، اس میں بڑی برکت تھی. اب جتنے استاد فتنے فساد شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے یہ مجھے نہیں فالو کرتے، وہ کہتا ہے مجھے نہیں. اکثر ایسے ہی دیکھا ہم نے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. تو سلف کیلا بندہ محدث ہوتا تھا، کیلا ہی بیٹھا پڑھا رہا ہے، بس اللہ نے ان سے بڑے کام لیے. تو میاں صاحب کیلے بندے نے سینکڑوں ہزاروں محدثین تیار کیے. لمبی تاریخ ہے. طریقہ کیا تھا، منہج کیا تھا. میں نے اور بھی جگہوں پر کی بات کہی ہے. آج بھی اگر ان مدارس کے اندر میاں نذیر حسین دہلوی صاحب کا منہج تدریس لاگو کر دیا جائے، یہاں سے شمس الحق عظیم آبادی جیسا محدث پیدا ہوگا، عبد الرحمن مبارک پوری صاحب جیسے، اور ثناء اللہ عمر تصری صاحب، یہ بھی شاگرد تھے میاں صاحب کے. اب بٹالوی صاحب لاہور والے، چنیاں والی مسجد والے، بٹالوی صاحب وہ بھی ان کے شاگرد تھے. سینکڑوں محدثین تیار کیے. کس نے؟ میاں نذیر صاحب نے. رات کو مزدوری کرتے تھے، کلی بن کر پھاٹک حبے سے لوگوں کا سامان گھروں منتقل کرتے تھے، دن کو پڑھاتے تھے. کیسے پڑھاتے تھے؟ اگر میاں صاحب کا بھی شیڈول ہوتا نا، یہ پیریڈ سسٹم، تو وہ بھی فیل ہو جاتے. سونا لکھوی خاندان یہ قصور کا ہے، قصور کا. ابو الکلام آزاد سنا ہے، یہ بھی قصور کے تھے کہ جد امجد. تو کھڑیاں والے بھائی، کھڑیاں نہ ڈینگ شاہ لکھوی خاندان کا بڑا جد امجد تھا. ان کا دربار ہے وہاں پر، گاؤں کا نام ڈینگ شاہ. یہ لکھوی خاندان ڈینگ شاہ قصور کے ہیں. ڈینگ شاہ صاحب کے آگے کوئی نو بیٹے کی بیوی خاندان میں، وہ اہل الحدیث کی بچی آ گئی، اس نے محنت کی، سارے خاندان کو اہل حدیث کر دیا. اسی خاندان کے محمد بن بارک لکھوی بڑے مشہور، ابواب صرف والے محمد بن بارک لکھوی، بڑی کتابیں لکھی. 50 سال عمر ہے، شیخ الحدیث ہیں، احناف تھے ادھر اپنے مدرسہ میں. 50 سال عمر ہے. علم حدیث کے لیے میاں صاحب کا نام سنا آ گیا، کوئی مسئلہ شروع ہو گیا. میاں صاحب نے کہا بھائی بیٹھو میں ابھی آتا ہوں. گھر گئے، اپنے کپڑے میں چادر میں 50 کتابیں اٹھا کر سر پہ رکھی اور مسجد میں لے آئے. یہ تھا محدثین کا منہج تدریس.
اور محمد بن بارک لکھوی صاحب کو میاں صاحب نے جو مسئلہ سمجھایا 50 کتابوں سے سمجھایا، دل کی دنیا بدل گئی کہ علم تو یہ ہے، ہم کہاں پھرتے، علم تو یہ ہے۔ اور اہل الحدیث ہوگا، پوری نسل الحمد لکھوی خاندان کی کتنے خدمات ہیں، ایک طریق ہے ہمارے ہاں، سمجھ لگی۔ آ جاؤ واپس، آ جاؤ سلف کے طریقے کے مطابق، منہج محدثین کے طریقے کے مطابق۔ میں نے یہ ایسے مثال دے دی، مجھے نہیں مثال دینی چاہیے تھی، ایسے امام البانی طیالسی کے حوالے دے۔ ہاں اس طرح ممکن ہے، جب درد ہوگا تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ سے نیندیں حرام ہو جائیں گی، موبائل فروخت کر کے کتب حدیث لیں گے، زمینیں فروخت کر کے، گھر فروخت کر کے کرائے پر بیٹھ جائیں گے، ہم کتب حدیث لیں گے کہ ہم وارث ہیں نبی علیہ السلام کے، ہم نے وراثت کو اکٹھا کرنا ہے، علم سیکھنا ہے، آگے نکلنا ہے۔ تو ان کو شوق تھا، ان کی محبت اللہ کے لیے تھی، کوئی پیسہ ویسے کے چکر تھا ہی نہیں۔ تو چند مہینے گزرنے کے بعد مکتبہ ظاہریہ کی انتظامیہ نے دیکھا کہ یار یہ بچہ لڑکا اتنا یہ حدیث کا شدائی ہے، اتنا علم کا شدائی ہے، یہ سندیں دیکھتا رہتا ہے، راوی تلاش کرتا رہتا ہے۔ ایک وقت آیا مکتبہ ظاہریہ کی چابی شیخ البانی صاحب کو دے دی گئی، لو جی چابی قابو کرو۔ اللہ تعالیٰ ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں، کب؟ جب اندر تڑپ ہم غم ہوگا، اخلاص ہوگا، تو کیسے کوئی کام ناممکن نہیں ہے، سب ممکن ہے۔ بس اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں یہ میرا بندہ میرے لیے کتنا تڑپتا ہے۔ یہی شیخ البانی رحمہ اللہ، وہ گھڑیاں بنانے والا علم حدیث کا محب، جب مدینہ یونیورسٹی قائم ہوئی، علماء نے مشورہ کیا حدیث کا استاد کس کو رکھیں، تو شیخ البانی صاحب کو وہاں سے لایا گیا مدینہ یونیورسٹی میں۔ ہماری زبان میں پہلے شیخ الحدیث مدینہ یونیورسٹی کے شیخ البانی صاحب ہیں۔ اور کوئی سند دیکھی سند، پی ایچ ڈی ہو، ایم فل ہو، یہ سب دنیا کے چکر ہیں، یہ سب پیسے کے چکر ہیں، دین سے دور ہونا ہے تو اس طرف چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اس کے متعلق کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو وہ کریں، اب ہم 10-15 منٹ سوال جواب کریں گے انشاءاللہ، پھر اگلی بات۔ یہ جو حدیث کے بارے میں فرمایا کہ شیخ البانی کو اس کی صرف رسول اللہ کی طلب فریضت کی اولاد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روایت 16 صحابہ سے مروی۔ شاباش، بہت اچھا سوال ہے۔ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، جب ہم اس کی سندیں اکٹھی کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جیسے صحابی سے مروی ہے وہی اکٹھی کرنی ہے یا اور بھی، بلکہ سب کچھ اکٹھا کیا جاتا ہے، سب کچھ۔ ہاں ایک صحابی کی بھی سندیں ماشاءاللہ سینکڑوں 50-20 بن جاتی ہیں، بس اوقات صحابی بدل جاتا ہے تو اس کی بھی سندیں، جب صحابی بدل جاتا ہے تو پھر وہ بطور شاہد بن جاتا ہے۔ جہاں بھی آتا ہے نا اس کی شاہد ہیں، 2 شاہد ہیں، 3، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس حدیث کو، اس متن کے ملتا جلتا متن بیان کرنے والے اور بھی صحابہ کرام ہیں، یہ سر مطلب ہوتا ہے۔ یہ جو حدیث 16 سند یہ شواہد کے ساتھ ہے، یہ حدیث حسن لغیر ہی ہے، یہ حدیث حسن لغیر ہی ہے، اور حسن لغیر ہی صحیح حدیث کی 4 قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ جیسے صحیح لذات ہی حجت ہے، صحیح لغیر ہی حجت ہے، اسی طرح حسن لذات ہی اور حسن لغیر ہی بھی حجت ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ذرا بھی اس طرح ایک سوال ہے کہ ہم حدیث کو صحیح کہتے ہیں تو اس سے کیا یقین حاصل ہوتا ہے؟ جس طرح قرآن سے یقین حاصل ہوتا ہے کہ قرآن یقینی ہے، پھر یقین ہی حاصل ہوتا ہے تو پھر روایات کو ضعیف بھی کہا گیا ہے، صحیح بھی کہا گیا ہے، تو کچھ اس کو صحیح مانتے ہیں، کوئی ضعیف مانتے ہیں، تاکہ صحیح یقین بھی ہے اور صحیح بھی ہے، غلط بھی ہے، ضعیف بھی ہے، تو اس کے بارے میں آپ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو۔ ہر حدیث جو صحیح ہو
یہی مراد ہے۔ واطیع رسول کا کیا مطلب ہے کہ جو بھی حدیث صحیح ثابت ہو وہ مان لو، اس کی پیروی کر لو، خواہ وہ خبر احاد ہو، خبر متواتر ہو، کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ جب نبی علیہ السلام نے حدیث ارشاد فرمائی تھی، آپ کو پہلے چاہیے تھا نا کہ یہ ابو ہریرہ کیلا باغ میں ہے تو اس کو بیان کر دیا، کیلے کو ہی کافروں کی طرف بھیج دیا، پہلے 150 بندے اکٹھے کرتے پھر بیان کرتے۔ یہ فضول بات ہے کہ متواتر یقین کا فائدہ دیتی ہے احادان کا، یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کل حدیث صحیح، ہر صحیح حدیث یقینی ہے۔ یہ قاعدہ لکھ لیں دلوں پر، ہر صحیح حدیث یقینی ہے۔ اچھا، اب دوسری صورت، ایک محدث نے کہا یہ صحیح ہے، دوسرے نے کہا یہ ضعیف ہے، پھر ہم کیا کریں گے؟ یہ ہے نا مسئلہ۔ اگر تو ہمیں علم آتا ہے، علم حدیث، ہم پریشان نہیں ہوں گے، ہم اس کی تحقیق کریں گے۔ صحیح کہنے والے نے کیوں صحیح کہا ہے، ضعیف کہنے والوں نے کیوں ضعیف کہا ہے، تو تھوڑی سی محنت کے بعد آپ کو یقین حاصل ہو جائے گا کہ یہ جو ضعیف کہہ رہا ہے اس کو غلطی لگی ہے، اس کا منہج غلط ہے، اس کو اصولی غلطی لگی ہے، اور یہی بات ٹھیک ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ بات ختم ہوئی۔ زمانہ طالب علمی میں مرکز تربیہ الاسلامیہ میں ادھر میں پڑھا، جامعہ رحمانیہ میں پڑھا، 6ٹھی کلاس شروع ہوئی تھی تو میرا ادھر داخلہ ہو گیا مرکز تربیہ میں۔ یہی مسئلہ، اب میں نے یہ مسئلہ، آپ نے پوچھا نا، اب آپ پر فرض ہے آپ کو 2-4 سال وقف کر دیں اسی فن کو سیکھنے کے لیے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ لو جی فلاں دی صحیح کہہ رہا ہے، فلاں ضعیف کہہ رہا ہے، تو یہ اعتراض ہی فضول بن جائے گا انشاءاللہ، آپ محدث بن جائیں گے۔ اور شیخ اعظمی صاحب رحمہ اللہ سے منکر نے حدیث نے سوال کیا تھا، وہ بھی ہم جیسے ہوتے، کہتے تو ٹھیک ہے، اور میں چڑک دیں دے بدتمیز گستاخ ہے۔ یہ فلسفہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے، جو طالب علم کے علم کا حریص ہوتا ہے نا، استاد سے زیادہ سوال کرتا ہے، استاد کہتا ہے گستاخ ہے میرا، یہ میری توہین کرتا ہے۔ لے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے بھائی۔ میں نے کہا نا سوال کرو، اب ابھی آپ سوال کریں کہ کوئی مجھے نہیں آئے گا تو میں کہوں بھائی مجھے نہیں آتا، بات ختم ہوئی، اس میں کیا ہے؟ یعنی آپ نا اس فن کو سیکھیں گے تو پھر کوئی زمانہ طالب علمی جب مرکز تربیہ میں اس طرح کی شروع میں مسائل کھڑے ہوتے تھے نا، پھر میں نے 3 محدثین کی ساری کتابوں سے اصول حدیث کو، جرح و تعدیل کو میں نے مرتب کیا کہ دیکھو یہ اختلاف ہے کیوں۔ شیخ البانی صاحب رحمہ اللہ کے تمام کتابوں سے اصول حدیث میں نے مرتب کیا، جرح و تعدیل کے اصول مرتب کیے۔ اچھا، یہ ہیں اصول شیخ البانی صاحب کے جن پر چل کر انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ پھر ارشاد اللہ قصری صاحب میرے استاد جی، بہت بڑے محدث، ان کے اصولوں کو میں نے مرتب کیا۔ شیخ البانی صاحب رحمہ اللہ اور شیخ البانی کے اصول 100% ایک ہی اصول ہیں، اور وہی اصول محدثین کے ہیں، وہ تو پڑھ ہی رہے تھے نا زمانہ طالب علم سے، ایک اصول ہیں۔ پھر میں نے ایک اور شیخ کے اصولوں کا مطالعہ کیا، پھر سمجھ لگی لو جی ان کو اصولی غلطیاں لگی ہیں، منہج ہی غلط ہے۔ جب منہج ہی غلط ہوگا تو پھر یہی کہے گا نا جی شیخ البانی صحیح کہہ رہے ہیں، فلاں یہ ضعیف کہہ رہے ہیں۔ بعض مدرسوں میں مجھے جانے کا موقع ملا، جی ہم ابو داؤد پڑھ رہے ہیں نا، شوق ہوتا ہے دکھاؤ بیٹا کیا پڑھ ابو داؤد جی، وہ کتاب پکڑی ایسے لکھا ہوا ہے حسن ضعیف، لے فضول سسٹم، حسن ضعیف، نہیں لگی سمجھو؟ ہاں جی۔ اب میں نے پوچھا بھائی یہ کیا بلا ہے حسن ضعیف، یہ کون سے محدث آ گئے ہیں؟ وہ کہتے شاہ صاحب ہمارے استاد کہتے ہیں اس میں اختلاف ہے، ایک شاہ نے کہا حسن، ایک نے کہا ضعیف، یعنی حدیث پڑھانے والے میں اتنی استعداد نہیں ہے کہ وہ دراسہ کر کے بتا سکے بیٹا اس کو غلطی لگی ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ اب وہ طلبہ کیا پھر پیدا ہوں گے؟ یعنی میں اتنا نااہل بندہ ہوں، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے راج مرجو
کی بحث کر سکوں. ویسے بڑے کوفیوں بصریوں کے اختلاف نقل کر کوفی غلط ہیں ایسے نا, ادھر بڑی ہم محنت کرتے ہیں, جو جہاں محنت کرنے والے وہاں محنت کرتے نہیں. محدثین سلف سے خلف تک سارے محدثین حسن لغیری کو حجت سمجھتے ہیں الحمدللہ. امام ابن قتیبہ دینوری کی کتاب ہے مختلف الحدیث, اس میں نے پڑھا, وہ لکھتے ہیں اگر کوئی نبوت کا بھی سب سے گندا دعویٰ نبوت ہے, اگر کوئی بدبخت بے ایمان دعویٰ نبوت بھی کرتا ہے تو اس کے بھی پیروکار اٹھ بانے جاتے ہیں. ایسا ہی علم حدیث و فقہ جو مرضی لے لو تو کچھ نہ کچھ پیروکار ہو ہی جاتے ہیں. تو ہم نے پیروکاروں کو نہیں دیکھنا, ہم نے راجے کو دیکھنا. راجے بات کیا ہے, اہم محدثین کیا کہتے ہیں, ہمارے بڑے بڑے محدثین اتقیاء فنون میں پختہ وہ کیا کہتے ہیں. تو ان سب کا یہی موقف ہے الحمدللہ کہ حسن لغیری حجت ہے. شیخ البانی ہوں, شیخ مقبل ہوں, پاکستانی جتنے بھی محدثین ہیں موجودہ پہلے, سب کا یہی موقف ہے, سلف خلف کا یہی موقف ہے. تو بعض ہمارے ہی اساتذہ میں سے ایک میرے استاد کو اجتہادی غلطی لگی, انسان تھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ ان کو جنت الفردوس دے. مجتہد کو اجتہادی غلطی کا بھی ثواب ملتا ہے. تو ایسے مسائل میں لمبی بحث کرنا, ہر وہ چیز جو انسان کو ضائع کرے اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے. یہ مسئلہ یزید ہو گیا, مسئلہ حجاج بن یوسف, یہ فضول مسائل میں سے ہیں, 1 منٹ نہیں ضائع کرنا چاہیے. جو پڑھ جائے گا وہ ضائع ہو جائے گا, اور لوگ ضائع ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. یہ بخاری کا صحیح بخاری کا راوی احمد بن عیسیٰ, اس کے بارے میں غالباً یہ ابن معین رحمہ اللہ کہتے تھے قسم اٹھا کر کہ یہ کذاب راوی ہے, اور باقی روات کو خصوصی تک کہتے ہیں. تو ہم شاباش, بہت اچھا سوال ہے. پہلی بات یہ ہے معین لفظ ہے, معین. ہم نہ جان بوجھ کر لفظوں کو الٹا کرتے, جان بوجھ کر تکلف. بھائی نہیں, سارے لوگ سیدھا پڑھتے جائے راو صحیح ہو جائے گا. قرآن میں نہیں پڑھا مما امائین, نہیں پڑھا, بچے معین. ہم کیوں می پر پیش پڑھتے ہیں؟ یعنی یہ معین لفظ ہے, یا بن معین, ابن معین. کئی شیوخ سے میں نے سنا معین, کتنا تکلف ہے معین. معین پڑھنا سوکھا کہ معین پڑھنا سوکھا ہے؟ معین سوکھا ہے, یہ پڑھنا چاہیے. دوسرا بہت اچھا سوال, میرے بیٹا ابن حجر رحمہ اللہ نے جین راویوں پر کوئی کلام تھا نا, فتح الباری کا مقدمہ حدت ساری, اس میں نا مفصل بحث کی ہے, وہ آپ دیکھیں. اوکے. پھر پٹنی حنفی ادھر کا تھا, حنفی تھا ادھر انڈیا کا پہلے دور کا, اس نے 7 رسالے لکھے تھے, 7 رسالے صحیح بخاری کے رد میں. یعنی ایسے فضول لوگ, انہوں نے مشہوری ہونا نا کہاں آنکھوں حلال ہے, اگلے دن آنکھوں حرام ہے, مشہوری ہونا بیوقوف لوگ. انہوں نے 7 رسالے لکھے تھے. تو ابو القاسم بنارسی رحمہ اللہ جو میاں نذیر صاحب کے شاگرد تھے, انہوں نے اس کے رد میں 7 کتابیں لکھی تھیں دفاع صحیح بخاری کے نام سے. اس میں بھی دیکھیں, فرسٹ میں یہ راوی ملے گا آپ کو, وہاں دیکھیں. یہی نا ٹائم تھوڑا ہے, یعنی اب یہ اعتراض ہے نا, کب سے ذہن میں یہ اعتراض ہے, کب سے؟ تقریباً 2 ماہ. جب تک ابن بشیر کے پیچھے نہیں لگیں گے, آپ مر جائیں گے, یہ اعتراض مرتے دم بھی رہے گا. یار پتہ نہیں کیا اس مسئلہ ہے. او بھائی خود میدان میں آؤ. کل میں نے کیا بولا, تخصصاتی مطالعہ. اب آپ پر فرض ہے جب تک اس راوی کی سرچ اور تحقیق 100 کتاب کا مطالعہ نہ کریں, آرام سے بیٹھنا نہیں. سچی بات ہے, ورنہ اعتماد نہیں ہوتا. پتہ نہیں کی راجے ہے, وہ انج کہندا ہے. لے اب بھائی خود میدان میں آؤ انشاءاللہ. ایک اور سوال تھا, پہلے سوال سے ریلیٹڈ. ہاں,
یہ بہت اچھی بھائی نے توجہ دلائی. بھائی کہتے ہیں ابھی ایک کلک پر سارا کوئی سامنے جاتا ہے. اور بھائی جان آپ کتنے کلکوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ کتنے ہیں جو شاملہ جانتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کرو. اور شاملہ عربی، شاملہ عربی والا کتنے بھائی جانتے ہیں؟ ماشاءاللہ یہ 4-5 ہیں. محترم کتنے کو کتابیں لکھی آپ نے؟ آپ نے بولو، آپ نے کیا جانتے ہیں؟ جانتے ہیں تو کیا کام کیا پھر؟ بچوں کی طرف کھیلتی ہوں کہ تھوڑا بہت کھیل لیا، شغل مغل کر لیا. نہیں، آپ جانتے نہیں شاملہ کیا ہے، نہیں جانتے. آپ اپنی تعریف نہیں کرنی چاہیے، گناہ ہے. لیکن بھائی اگر سچی بات وہ کر دینی چاہیے، اس کا فائدہ ہوتا ہے. جب میں مدرسہ سے فارغ ہوا تو میں 30 کتابیں لکھ چکا تھا. یعنی ایک بچپن میں منہج مل گیا تھا، اس طرح کا مطالعہ کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے. آج جب میرا اصغر صاحب لائبریری ہے نا، اصغر صاحب ہے نا، میرا پوچھنا ابراہیم حسینوی صاحب یہ کون بندے ہیں، پوچھنا. یعنی یہ دور تھی نا لائبریری، جب میں دور تھی، کوئی بھی نہیں آتا تھا، میں اکیلا جاتا تھا الحمدللہ. یہ جو بڑی بڑی کتابیں، جو جتنا حدیث کا سیکشن ہے، مجھے حدیث سے محبت زیادہ تھی، یہ سب میں روزانہ طالب علمی میں میرے مطالعے میں کتابیں رہتی تھی. اصغر صاحب میرا بڑا ساتھ دیتے تھے. مجھے کہتے بھائی آپ آئیں، جتنی مرضی کتابیں نکالیں، پڑھیں، اور یہاں چھوڑ کے چلے جایا کریں، میں خود ان کو رکھ لیا کروں گا. اللہ ان کو جزائے خیر دے، وہ میرے محسن ہیں. اگر وہ ہوتے سخت مزاج ہوتے کوئی تو پھر متنفر ہی ہونا تھا. تو ان کا بہت اچھا اخلاق تھا، مجھے کھانا کھلاتے. تو آپ کو نہیں آتا شاملہ، ایسا نہیں کہنا شاملہ آتا ہے. تو کتاب لکھی کوئی کتاب، اور کوئی تحقیق کی کسی مسئلے کی، اور کسی حدیث کی 50 سند اکٹھی کی، کیا کیا؟ اور انما الاعمال بالنیات پر محدثین نے کیا ابواب قائم کیے، کبھی دیکھا؟ دو جواب. تو آتا ہے جی، آتا ہے. نہیں آتا پھر سیکھو، سچی بات ہے، نہیں آتا. اور کوئی سوال ہے؟ شاہ آپ نے اصل نگہری ہی کہا کہ محدثین میں متقدمین بھی مانتے تھے، سب مانتے تھے. متقدمین میں سے کوئی ایک دو مثال دیتے؟ امام بخاری، امام ابو داؤد، امام ترمذی الی آخرہ. سنو، جب تک خود مطالعہ نہیں کریں گے، علم سے اندھے ہی فوت ہوں گے، کوئی نہیں پتہ چلے گا. میدان میں آؤ، میدان میں آؤ. یہ کب سے سنا حسن لغیری حجت ہے کہ نہیں؟ کب سے سنا؟ ابھی دیکھنا. کب؟ بچپن سے، پہلے دن سے سن لیا تھا. ایسے بولو نا، مدرسے آئے تھے پہلی کلاس میں. یار پہلی کی دوسری کلاس میں سنو، پہلی سے آپ نے سنا تو محترم آپ نے اس پر کوئی مطالعہ بھی کیا؟ میں نے چھوٹا پتہ کیا تھا کہ زیادہ نہیں کر سکتا. یہی تو رولا ہے، یہی تو رولا ہے. ہمیں نا اس کے پیچھے لگ جانا چاہیے، اس کے پیچھے لگ جانا چاہیے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. میرے کتنے لیکچر اسی مسئلہ پر لیکچر ہیں. میرے تخریج و تحقیق کی میری کتاب، اس کے آخر میں پورا باب ہے. یعنی ہم ایک عرصہ 1000 سال پہلے کے باتوں کے جواب دے چکے الحمدللہ. ہم بڑے پرانے دور میں، سب فضول باتیں ہیں. ایسے ہی حجت جیسے صحیح لغیری حجت ہے، ایسے ہی حجت ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے. بچوں والی باتیں کرتے ہیں جی. حسن لغیری قرآن سے ثابت کرو، حسن لغیری حدیث سے ثابت کرو، حسن لغیری صحابہ کے اقوال ثابت کرو. یعنی فضول کی باتیں ہیں، ان پڑھ لوگوں کی باتیں ہیں. یہ جو ان کا اعتراض ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہاں وہ سارے ہم جان چکے ہیں، بڑی دیر سے رد بھی کر چکے ہیں، اور کئی علماء رد کر چکے ہیں. ہم نے بھی کر دیا ہے، وقت نہیں ضائع ہم کرنا چاہتے ہیں. کوئی ایک پوائنٹ دے دینا ان کے. بتا دیا ہے نیٹ پر میرے لیکچر ہیں BCO اسی مسئلہ پر. بتا دیا ہے میری کتاب ہے پوری اسی مسئلے پر. پڑھیں، وہ سب کچھ ہے. پڑھتے تو ہیں نہیں ہم، ایسے ہی ٹائم ضائع کرتے ہیں. پڑھیں. سوال ہے یہ جو آپ نے کہا کہ ضمنی اور قطعی کے اندر تصانی کا آپ نے قول کیا، یہ کس حیثیت سے؟
अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ये हमारे पास दलील है। वातसिमू बिहब्लिल्लाह, ये दलील है कि अल्लाह ताला को फिर यहाँ मुतवातिर वगैरह लफ्ज़ बोलना चाहिए था, कुछ भी नहीं। दलील तो है, लेकिन इस्तिदलाल किस तरह है, तर्ज़ इस्तिदलाल क्या है? तर्ज़ इस्तिदलाल, अल्लाह ताला ने फरमाया रसूल की इताअत करो, तो किस बात की इताअत करो? अल्लाह ताला ने कोई फ़र्क बताया? इतनी सनदें हों तो कर लो, एक सनद हो तो ना करो? नहीं भाई, हमारा यकीन है ना सहाबा कराम ने, ना अल्लाह ताला ने ये फ़र्क समझाया, ना नबी अलैहिस्सलाम ने, ना सहाबा ने, ना मुहद्दिसीन ने। उस्ताद मोहतरम शेख सनाउल्लाह ज़ाहिदी हाफिज़हुल्लाह चंद दिन बाद यहाँ आ रहे हैं, ये शेख से सवाल करना, यही नूरुल अनवार पर शफी शेख साहब शरा, उसमें बड़ कर लेंगे इंशाअल्लाह। हाँ उन्हीं से करना है। अगला मेरा ये सवाल है हाँ कि ये जो हम दलील पेश कर रहे हैं, फिर हदीस के अंदर इस कायदे को हम जारी नहीं कर रहे, लेकिन हदीस के अंदर हम वही तफरीक कर रहे हैं कि सही और ज़ईफ़, इसके अंदर तहकीक कर रहे हैं, तो यही अगर मेयार और यही मज़हब हम उधर या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, ताबईन में जरह व तदील के तमाम कवाइद सहाबा पर टूट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। सहाबा पर एक ही कहता है अस्सहाबा कुल्लुहुम अदूल, बात ख़त्म हुई। ताबीन में हर तरह के रावी मौजूद हैं, कज़्ज़ाब भी हैं, वज़्ज़ाब भी हैं, है ना, ज़ईफ़ भी हैं, मुदल्लिस भी हैं, मुख्तलित भी हैं, हर तरह के रावी मौजूद हैं। तो बाद वाले रावियों में भी मौजूद हैं। एक बहुत बड़ी साजिश के तहत लाखों हदीसें ज़ईफ़ झूठी बनाई गईं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दीन को खलत मलत करने के लिए, असली शक्ल बिगाड़ने के लिए हदीसें बनाई गईं। तो अल्लाह ताला ने खुद ज़िम्मा लिया था, मैं आपकी हिफाजत करूँगा, दीन की अल्लाह ने ज़िम्मेदारी ली। तो अल्लाह ताला ने फिर उलूम व फ़नून वज़ा किए मुहद्दिसीन के ज़रिए। जितने भी हदीस के फ़नून हैं, ये सारे बेटा यही वजह बनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान है, एक हर्फ भी अगर कोई हदीस में दाखिल करना चाहेगा, दाखिल कर सकेगा? नहीं। इंशाअल्लाह अल्लाह के बंदे क़यामत तक रहेंगे, वो सही और ज़ईफ़ का फ़र्क बताते रहेंगे। इस मसले पर आपकी ये सवाल करना नहीं चाहिए, फजूल सवाल है ना, फिर ये सवाल करना नहीं चाहिए। आप उलमा हैं, इतना तो मुताला होना चाहिए ना। इस पर मेरी बड़ी किताबें हैं, 100 से ज़्यादा मेरी किताबें उलूम हदीस पर हैं, इस मसले पर भी है। जरह व तदील के उसूल व ज़वाबित 2 मेरी किताब इस पर शाया हो चुकी। ये उसूल हदीस में हमने बहूस की हैं, उसूल हदीस पर मेरी किताबें हैं, कई जिल्दों में है, उसमें हमने बात की। मैंने बता तो दिया है, बहस की हैं किताबों में, यानी 100 से ज़्यादा मेरी उलूम हदीस पर किताबें हैं। फजूल सवाल अल्लाह ताला ने मना किया है करने से। और कोई सवाल? इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इब्न बाज़ का 26 या 36 बहरहाल 20 से ज़्यादा जिल्दों में फतावा है, मजमू मकालात व फतावा इब्न बाज़ अरबी में। फतहुल बारी जो छपी, इसका हाशिया इब्न बाज़ ने लगाया। ये जो कदीमी कुतुब खाना मुल्तान वाले ने शाया किया था ना, उसका नीचे हाशिया इब्न बाज़ का है। 20 किताबें गूगल पर लिखेंगे ना इब्न बाज़, गूगल पर, भाईजान ये जदीद दौर है, हमें इनसे भरपूर इस्तिफादा करना चाहिए। यानी जो बंदा इन चीज़ों से नावाकिफ़ है ना, वो उसको किसी बात का नहीं पता, ये मजबूरी है। यानी पूरी दुनिया का इल्म नेट पर आ चुका है। अल्लाह ताला ने नेट को बनाया ही दीन की तरवीज के लिए था, हम इस्तेमाल नहीं करते, हमें इस्तेमाल करना चाहिए, मुस्बत इस्तेमाल। कलम अच्छा कुरान लिखो, हदीस लिखो, कलम से इश्किया खत लिखो तो गुनाह है। यानी अच्छा इस्तेमाल डर के करो। किताबां कितनी टोटल ने और सारियां मुयस्सर ने एक कदम मिल जाएंगी।
یعنی ہم شائع کرتے، ہر مہینے 2-3 میں کتابیں شائع کرتا ہوں، ہر ہفتے 1-2 شائع ہو جاتی ہے الحمدللہ، یعنی پھر ختم ہو جاتی ہیں۔ فی الحال تو ہمارا یہی ٹارگٹ ہے کہ ہم نا آگے سے آگے کتابیں لائیں گے، جو ختم ہوتی میں دوبارہ نہیں شائع کرتے، ہم نئی سے نئی لا رہے ہیں، نئی سے نئی، تو جب اللہ زندگی دے گا پھر ہم دوبارہ بھی شائع کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں مل جائیں گی۔ یعنی اب جو ہماری مارکیٹ میں دستیاب کتابیں نا وہ 26 کتابیں ہیں، 26 کل تک تھیں، 4 کتابیں نئی چھپ کر آج آ گئی ہیں کراچی سے، اب 30 ہو گئی ہیں، یعنی وہ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، کوئی آ رہی کوئی جا رہی، اس طرح۔ یہ جو آپ نے کتاب کیا قیمت ہے؟ ہاں جی یہ کتاب کیا قیمت ہے؟ اور میرے عزیزو، ہم کٹھے بیٹھ گئے ہیں، میں آپ کو اگلے دنوں میں سمجھا رہا ہوں کتاب لکھنی کیسے ہے، یعنی کتاب شائع کیسے کرنی ہے، میں سب کچھ آپ کو سمجھا رہا ہوں انشاءاللہ۔ میں آپ کے اندر بہت کچھ پیدا کرنا چاہتا ہوں، بہت کچھ۔ دیکھو نا محترم، ظنی قطعی یہ مسئلہ ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو، جب تک آپ خود میرے محترم اس کا ڈٹ کر مطالعہ نہیں نہ کریں گے، ساری عمر ہچکولے کھاتے پھریں گے۔ میری زمانہ طالب علم جامعہ رحمانیہ کی 4تھی کلاس، 3ری کلاس میں استاد محترم مبشر احمد ربانی صاحب سے میرا رابطہ ہو گیا تھا، میں جو ان کے پیچھے پڑھتا تھا، سکیم ادھر پڑھتا تھا۔ 4تھی کلاس میں میرا رابطہ استاد محترم حافظ زبیر لزئی صاحب رحمہ اللہ ان سے ہو گیا تھا، اللہ ان کی قبر کو جنت الفردوس کا باغ بنائے۔ ان سے ہم نے بڑا سیکھا۔ وہ چونکہ ادھر رہتے تھے، ادھر اٹک حضروں میں، ادھر بھی میں 2 دفعہ گیا ہوں، 2 دفعہ گیا۔ ایک دفعہ میں 4 دن ٹھہرا تھا، پھر ایک دفعہ ویسے گیا تھا کہ اور کام تھے، پھر کچھ وقت بیٹھے، پھر میں آگے نکل گیا۔ فون پر بڑا فائدہ اٹھایا اللہ استاد جی کو۔ میرے لمبے مضامین وہ الحدیث میں کافی زیادہ شائع کرتے تھے، میرے مضامین وغیرہ، انہوں نے ہمیں بڑا کچھ سکھایا، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ تو یعنی جب تک آپ خود میدان میں نہیں نہ آئیں گے، مسائل کی تحقیق نہیں ہوگی۔ خود میدان میں آئیں، مطالعہ کریں، جہاں ڈاؤٹ ہو، جو متعلقہ شیخ ہیں یا واٹس ایپ پر رابطے میں ہیں تو ان سے پوچھیں بھی، یہ ہمیں سمجھائیں انشاءاللہ۔ یہاں سے فارغ ہو کر آپ ایک رات کے لیے، ایک دن کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے قصور میں آپ نے ضرور آنا ہے۔ کراچی سے ماشاءاللہ پوری جماعت میرے پاس آ چکی ہے، اور بھی بڑے شہروں سے ادھر، یہ جو یعنی ہم یہی منہج دیتے ہیں۔ آج مرسل پر میرے 11 لیکچر ہو گئے ہیں، مرسل پر 11 لیکچر ہو گئے ہیں، تو میں نے مرسل کی جان نہیں چھوڑنی جب تک میرا 100 لیکچر نہیں ہوگا۔ تو یہ مجھے فائدہ، سب سے پہلے مجھے فائدہ ہو رہا ہے، پھر میرے طلبہ کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، ان کو پھر کام دے رہا ہوں۔ بھائی یہ میں نے بات بتا دی ہے، باقی آپ نے سرچ کرنی ہے۔ تو کوئی بھی سوال کرنے کا قانون یہ ہے، بھائی ایک بات 20 کتابوں میں پہلے پڑھو، پھر مجھ سے سوال کرنا ہے، ورنہ تو اتنے سوال ہیں، ہم سارا دورہ ہمارا وقت ضائع ہو جائے گا، سوال پھر بھی نہیں اور بھی سوال رہیں گے۔ آپ نے جمعہ کو چھٹی ہوتی کہ جمعہ کو یہاں ہے نا، تو یہ 7 ہی قصور ہے، 7 ہی قصور ہے، گھنٹے کا سفر ہے انشاءاللہ۔ یعنی ایک مسئلے کی تحقیق میں آپ کو پوری راہ دے دوں گا، لو جی آپ تھک جائیں گے، میں نہیں تھکوں گا۔ تو علم الیقین اصل دیکھنے سے ہی حاصل ہوگا، ورنہ نہیں حاصل ہوگا۔ ایک دفعہ یہ بند کر دیں، پھر دوبارہ نیا لیکچر شروع کرنا ہے، نیا لیکچر۔